انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ سب کو عدنان خان کا سلام پہنچے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی اور سربراہ مرحوم شیخ الحدیث مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب آج سے 2 روز قبل انتقال فرما گئے تھے، جن کی نماز جنازہ آج مینار پاکستان لاہور میں ادا کی گئی۔ میرے پیر و مرشد اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، تمہارے اور ہمارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے دنیا میں کہ حق پر کون تھا اور کون نہیں۔ تو آج دنیا نے دیکھا، مینار پاکستان میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ہو کر علامہ صاحب کے جنازے میں شرکت کی۔ مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت سارے نظریات رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے اچھا جانا کسی نے برا جانا، جس کا جیسا ظرف تھا اس نے ویسا جانا۔ لیکن مخالفین مخالفت کرتے ہیں، تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، مگر ایک بات مجھے آپ کو سب کو تسلیم کرنی ہوگی، یہ میں بھی کہتا ہوں یہ تم بھی کہتے ہو، کہ علامہ صاحب جیسے بھی تھے مگر عقیدے اور نظریے کے مضبوط اور حقیقی پیرادار تھے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرادار تھے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرادار تھے۔ مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسی شخصیت صدیوں میں ایک ہی دفعہ پیدا ہوتی ہے۔ آج ہر آنکھ نم ہے، نہ صرف صاحبزادہ سعد اور حافظ انس یتیم ہوئے، بلکہ آج پاکستان میں تمام وہ لوگ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت رکھتے ہیں، سے منسلک ہیں، اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس رسالت کے پہرے دار، ختم نبوت کے علمدار یتیم ہو گئے۔ آج ایک ایسا باب بند ہو گیا جس نے پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے منہ پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لا کے کھڑا کیا۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر خادم حسین رضوی صاحب کو شاید آج سے 4 سال قبل کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاید چند لوگ جانتے تھے، وہ جس علاقے کی مسجد کے امام تھے وہاں کے لوگ، یا پھر اہل خانہ برادری تک محدود تھے خادم حسین رضوی صاحب۔ مگر ممتاز قادری کی شہادت کے بعد منظر عام پر آئے، اپنی پگڑی ممتاز قادری کے قدموں میں رکھ دی، اور وہاں سے شروع ہوا ان کا یہ سفر جو آج اختتام پذیر ہو گیا۔ ان کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہوا
لیکن ان کا مشن اختتام پذیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیراداری اور ختم نبوت کی علمداری ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ غازی علم دین شہید کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو تب ایک کافر نے ان سے کہا، تمہیں تو پھانسی ہو رہی ہے، اب ہم سکون میں رہیں گے۔ تو غازی علم دین شہید نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، میرا چھرا اس دنیا میں ہی ہے، اور جب کبھی کوئی گستاخی ہوگی، جب کبھی کوئی ناموس رسالت پر بات اٹھے گی تو یہ چھرا چلتا دکھائی دے گا، گردنیں کٹتی رہیں گی اور شہید پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب آج ہم سب کے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کا مشن موجود ہے۔ ہمیں سب کو مل کر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت کی پہراداری دینی ہے۔ چند لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں اور اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کے نظریات پر کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ انہیں سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے انسان کا، لوگ اس لیول سے بہت نیچے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کو سمجھنا ضروری ہے۔ شاید میں ادب کی تعریف میں نکل پڑا، مگر اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب گالی دیتے تھے، مانتا ہوں دیتے تھے، مگر کبھی سوچا ہے کس کو دیتے تھے؟ جو اس گالی کا حقدار ہے۔ گستاخ کو اگر گالی نہ دی جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر ایک شخص آپ کو پتھر مار کر بھاگ جاتا ہے، آپ کے وس میں نہیں ہے کہ آپ اسے پکڑ سکیں یا اسے کچھ کہہ سکیں، آپ اسے گالی دے کر ہی مخاطب کر سکتے ہیں، اسے ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ بات اگر ہماری ذات کی ہوتی تو معاف کر دیتے، یہ بات تو حضور کی ناموس کی ہے، تو کیسے معاف کیا جائے؟ کبھی سوچنا میرے بھائی، خادم حسین رضوی صاحب نے کبھی اس شخص کو گالی دی ہو جو سچا اور پکا مسلمان ہو، یا کبھی اس شخص کو ناجائز گالی دی ہو کسی کو بھی؟ نہیں، ایسی کوئی تقریر یا ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک ہمیشہ زندہ رہے گی، ختم نبوت زندہ باد۔